महकता दामन हिंदी कहानियाँ। आप देख रहे हैं कुबूले इश्क। नज़र नहीं आता, देखकर नहीं चला जाता है। कितना महंगा डेकोरेशन पीस है। ताई अम्मी उसे डांट डपट का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। उसने परेशान होकर रिसीवर क्रैडल पर रखकर डेकोरेशन पीस को उठा कर रखा। हालांकि टूटा नहीं था, मगर ताई अम्मी की दुहाइयाँ शुरू हो जाती थी। हुस्ना बेगम अंदर ही अंदर सब्र के घूंट पीकर रह जाती थी। उनके सामने ही उनकी बेटी को जितनी जलील कर सकती थी करती रहती थी। सदफ ने डेकोरेशन पीस को संभाल कर रखा, अपनी फाइल उठाई और आंखों में नमी लिए अपने रूम में चली गई। ज़रा अपनी बेटी को तमीज़ सिखाकर रखो, कैसे धप धप करती हुई गई है। अब उनका रुख हुस्ना बेगम की तरफ हो गया था। वो सिलाई किए कपड़े उन्हें देने आई थी। वो अभी यूनिवर्सिटी से आई थी, कुछ काम वगैरह रह गया है, इसीलिए परेशान थी। डरते डरते उन्होंने वजह बताई। ताई अम्मी की कहर बरसाती निगाहें हमेशा उन पर रहती थी, क्योंकि हुस्ना बेगम शुरू से ही उन्हें दुश्मन लगी थी। वो अपनी छोटी बहन की शादी अपने देवर से करना चाहती थी, मगर उनके देवर ने अपनी पसंद से हुस्ना बेगम से शादी कर ली थी। वो काफ़ी ज़हीन थे और अपने पूरे ख़ानदान में मशहूर थे, मगर ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की और शादी के 2 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में दुनिया से चल बसे। उस वक्त सदफ साल भर की थी और उसी वक्त से नसरीन बेगम, ताई अम्मी ने हुस्ना बेगम से दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी। हुस्ना बेगम और सदफ उनके रहमो करम पर थी, वो भी इसीलिए कि बिज़नेस में हुस्ना बेगम के शौहर ज़ुबैर का भी हिस्सा था, मगर उनकी बेटी को घर में कोई इज्जत ही नहीं दी जाती थी। सदफ के मिजाज में कुछ गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आ गई थी। अलग थलग सी रहती थी, ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़, या फिर उसने एक मैगज़ीन ज्वाइन की हुई थी। उसमें अपनी तहरीरें भेजकर अपने दिल का गुबार निकालती थी। किताबों की वो दीवानी थी। मिजाज में सादगी भी थी, साफ कोई दो टोक बात करना भी। झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, मगर ताई अम्मी की जली कटी और तंजिया बातों को बर्दाश्त करती थी, सिर्फ इसीलिए कि बाद में उसकी अम्मी को जो इतना सुनाया जाता था, अंदर ही अंदर जलती और सुलगती रहती। अपने ही घर में उन माँ बेटी की कोई अहमियत नहीं थी, मगर इतनी रियायत सिर्फ ताया अब्बू की वजह से हासिल थी कि वो पढ़ाई कर रही थी, वरना ताई अम्मी की तो कोशिश थी कि वो पढ़ाई भी ना करे। आपसे कब से कह रही हूँ, बच्चों के लिए ट्यूटर रख दें। महक भाभी, ताई अम्मी की बहू ने रोज़ का अपना दुखड़ा रोया, क्योंकि उनसे अपने दोनों बच्चे बिल्कुल नहीं संभल रहे थे। अनस और उवैस हद से ज़्यादा शरारती थे। कहीं टिक कर उन्होंने ट्यूशन नहीं पढ़ी थी। घर में मौजूद तो है पढ़ाकू, उनसे कह दो कि 2 घड़ी बच्चों को भी पढ़ा दिया करें। ताई अम्मी का खुला और साफ तंज सदफ की तरफ था। वो वहीं मौजूद थी। उसने उचटती निगाह डाली ज़रूर, लेकिन फिर अपने काम में लग गई। वो 2 दिन से जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो पूरा ही नहीं हो रहा था। पूरा वक्त तो कंप्यूटर पर बैठी रहती थी। रात को फ्री होती तो वो नींद से झूम रही होती थी। वो किसी से कुछ कहती भी नहीं थी। अभी भी वो कंप्यूटर पर काम करना चाहती थी, मगर वहाँ दानियाल, ताई अम्मी का छोटा बेटा, जमा हुआ था। अम्मी, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, वक्त बर्बाद नहीं करना है। महक भाभी को तो ना जाने उससे क्यों इतनी जलन रहती थी। कभी सीधे मुंह बात करना तौहीन समझती थी। अरे आप दोनों क्यों सदफ के पीछे पड़ गए हो? उसकी पढ़ाई भी तो देखो कितनी मुश्किल है। कभी कभार दानिश भाई, ताई अम्मी के बड़े बेटे, उसकी तरफ से बोल पड़ते थे और जवाब में महक भाभी का गुस्से और नाराज़गी से मुंह फूलकर कुप्पा हो जाता था। शादी के बाद घर के काम करने पड़ते हैं, कितना ही मुश्किल पड़ लो। सदफ की नागवारी गुस्सीली निगाह उठी। गुस्से के मारे उसके तन बदन में आग लग गई। मैं जब आपसे कुछ कहती नहीं हूँ तो क्यों एतराज़ करती हैं? सदफ तेज़ लहजे में बोली थी। ताई अम्मी की निगाह उठी तो वो भाग कर चली गई। आतिफ ने कई जगह अप्लाई किया हुआ था, मगर अभी तक कोई जॉब माकूल किस्म की नहीं मिली थी। अम्मी और शीरी बहन दिल्ली गई हुई थी। रामीन, बड़ी बहन को बेटी हुई थी। कोई देखभाल के लिए उसकी ससुराल में नहीं था, इन्हीं को जाना पड़ा था।
دونوں بھائی الٹا سیدھا کھا پکا رہے تھے۔ آج بھی اس کی طبیعت گھبرائی تو وہ ظہیر کی طرف چلا آیا، مگر یہاں آ کر بھی مایوسی ہوئی، کیونکہ ظہیر کی بیوی افرا پھر لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی تھی۔ کیا ہے یار، کبھی تم دونوں سکون سے بھی رہ سکتے ہو یا نہیں؟ عاطف کی بیزار تھکی ہوئی سی نگاہیں اس پر اٹھی۔ ظہیر دوست میٹھے نمکین سے بھری ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ سکون سے ہی تھے، جب ہی تو 2 بچے بھی ہو گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بات کو مذاق میں اڑا کر مسکرایا۔ عاطف نے اسے گھورا۔ فضول کی بکواس مت کیا کرو۔ چیز کی پلیٹ اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ بہت زوردار بھوک لگ رہی تھی یار، فضول کی ضد باندھی ہوئی ہے کہ الگ گھر لیں۔ مجھ سے اتنے بڑے گھر کا کام نہیں ہوتا۔ اب تو ہی دیکھ، میرے گھر میں صرف میری ماں اور 2 بہنیں ہیں، انہیں کیسے الگ کر دوں؟ ظہیر خود بہت پریشان تھا۔ کیسے والد کی موت کے بعد اس پر پورے گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ بہنیں ابھی پڑھ رہی تھیں، پھر ان کی شادیاں بھی کر لی تھی۔ کیسے وہ الگ گھر لے سکتا تھا اس مہنگائی کے دور میں؟ پھر اس کی تنخواہ بھی اتنی نہیں تھی۔ پیار سے سمجھا، روز پیار سے ہی سمجھاتا ہوں، کل پتہ ہے کیوں لڑ کر چلی گئی۔ ان 2 بچوں کو سنبھالوں یا گھر کا کام کروں؟ یار میرے بچوں پر بھی جھنجھلاتی ہے، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ یار تو دل چھوٹا مت کر، کچھ دن رہ کر آ جائے گی خود ہی، دماغ بھی سیٹ ہو جائے گا۔ اسے ظہیر کا لٹکا اور اداس چہرہ اچھا نہیں لگا۔ اس نے فوراً ہی اسے تسلی بھی دی۔ ہفتہ 10 دن سے پہلے نہیں آتی ہے۔ صبح مجھے کتنی مشکل ہوتی ہے، آفس جانا ہوتا ہے، کپڑے پریس کرنے ہوتے ہیں۔ یار سب امی کو کرنا پڑتا ہے، مجھے میری ماں کو اس عمر میں تکلیف دینا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے چہرہ اداس کیے بیٹھا تھا۔ یار یہی حال تو میرا ہو گیا ہے، امی دلی گئی ہیں، پورا گھر الٹا پڑا ہوا ہے۔ حمزہ چھوٹا بھائی دوستوں کی طرف ہوتا ہے، وہ رات کو ہی گھر آتا ہے، اوپر سے اس کے نخرے۔ یار میں کیا کروں، ہوٹل کا کھانا مجھے پسند نہیں ہے اور حمزہ کو ہوٹل کا پسند ہے۔ اس نے اپنا بھی دکھڑا سنایا۔ وہ ویسے بھی جاب کی وجہ سے پریشان تھا، اچھی خاصی اس کی جاب لگی ہوئی تھی، فرم کو نقصان ہوا تو وہ فرم ہی بند ہو گئی۔ 5 ماہ ہو گئے تھے وہ دھکے کھا رہا تھا۔ ارے ہاں یاد آیا، جاب کا تو یار تو بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتا ہے۔ ظہیر کو ایک دم ہی یاد آیا، اس کے باس کے بیٹے کو اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت تھی۔ نہیں یار، یہ کام میں نے آج تک نہیں کیا ہے اور نہ کر سکتا ہوں۔ عاطف نے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ جاب کرنے والا بندہ تھا، ایسے چکروں میں کبھی پڑھا بھی تو نہیں تھا۔ کچھ دن پڑھا لے، پھر تو تیری جاب ہی لگ جانی ہے۔ میں نے بات کی ہوئی ہے اپنے باس سے بھی، مگر یارا ابھی کچھ دن پہلے ہی سلیکشن ہوئی ہے، تیرے لیے جگہ نہیں بن رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہونے لگا۔ چل چل چھوڑ، تو پریشان مت ہو، ویسے بھی تو میری لائن سمجھتا ہے، انجینئرنگ کی لائن ہے، میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتا۔ عاطف نے فوراً اس کی شرمندگی مٹائی۔ میری تو دعا ہے تمہاری جاب لگ جائے، اس نے دل سے دعا دی۔ اچھا بتا، تو پڑھا دے گا نا یار؟ یہ بھی ایکسپیرینس کر لیں، کوئی نقصان نہیں ہے، جیسے ہی جاب لگے چھوڑ دینا۔ اس نے عاطف کو دیکھا جو اب نمکین پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ وہ ہنسا۔ لگتا ہے تو صدیوں کا بھوکا ہے۔ ٹھیک سمجھا، عاطف سر ہلا کر رہ گیا۔ ظہیر نے پھر اسے رات کے کھانے کے بعد ہی جانے دیا تھا اور عاطف کے چھوٹے بھائی حمزہ کو بھی بلا لیا تھا۔ صدف کب سے کمپیوٹر پر بیٹھی تھی، کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا۔ جارجٹ کا پنک پرنٹڈ دوپٹہ زمین کو سلامی دے رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں جانے کون بیٹھا تھا جو اس کے رونے سے سکنے کی آواز آ رہی تھی۔ صدف نے گردن گھما کر دیکھا، مہک بھابھی اویس کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ وہ پھر اپنے کام میں لگ گئی، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کورس کر رہی تھی۔ تائی امی نے بہت نکتہ چینی اور اعتراض اٹھائے تھے، مگر تایا ابو نے انہیں چپ کرا دیا تھا۔ تائی امی کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی کہ صدف ہمیشہ گھر میں بند رہے، کیونکہ ان کی بیٹی کو جو پڑھائی سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ دانیال الگ پڑھائی چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا، کب سے BCom کر رہا تھا، کلیئر نہیں ہو رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں ہی کمپیوٹر رکھا تھا۔ اسی وقت کچھ آوازوں پر صدف نے مڑ کر دیکھا۔ لمبا چوڑا ڈیشنگ سا بندہ گرے پینٹ پر نیوی بلو شرٹ میں دانش بھائی سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ او تو ٹیوٹر رکھا ہے، مگر یہ اتنا ہینڈسم، اسے کیا ضرورت پڑی ٹیوشن پڑھانے کی؟ وہ دل ہی دل میں خود سے بات کر رہی تھی۔ بی اپنا کام کیا کرو، کیا آنے جانے والوں پر نگاہ رکھی ہوئی ہے؟
तुम्हारी यही हरकत रही तो हमारी नाक कटने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। ताई अम्मी उसके पीछे साए की तरह लगी रहती थी। वो उछल गई, झेंप कर अपनी निगाहों का रुख बदल लिया। मैं अपना काम ही कर रही थी। गुस्से में लाल होकर उसने कंप्यूटर ऑफ कर दिया। घर से चेयर पीछे की तो ताई अम्मी हक्का बक्का सी रह गई। अगर कभी वो एहतजाज करती भी तो सिर्फ चीज़ों को उठा पटक करती थी, वरना ज़बान तो बहुत कुछ सुनाने को तैयार रहती थी। अगर अम्मी की कसम याद नहीं होती। हद होती है हर बात की। मेरी हर वक्त बेइज्जती करती रहती हैं। अपने रूम में आकर वो सर पकड़कर रोने बैठ गई। हुस्ना बेगम असर की नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ रही थी। वो उसके रोने पर घबरा गई। सदफ, क्या बात हो गई? तुम तो अपना काम करने गई थी। उन्होंने उसका रोता हुआ चेहरा अपने कमज़ोर हाथों में लिया। जवाब में उसने उन्हें सारी बात बता दी। वो दुख और अफसोस से लब कुचलने लगी। उनकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जेठानी से जाकर कुछ पूछ ही ले। वो तो हर बात में चीख चीख कर बात बढ़ा देती थी। बड़ी हैं, बर्दाश्त कर लिया करो। तुम्हें ये भी नहीं कहना चाहिए था। उल्टा वो उसी को समझाने लगी थी। मैके में भी तो कोई नहीं था जो जाकर वहाँ रह लेती। उन्हें बस सदफ की फिक्र थी। जल्दी वो अपने घर की हो जाए, फिर उन्हें और कोई परेशानी नहीं होगी। अम्मी, उन्होंने इतनी बड़ी बातें कह दी, आप फिर भी मुझे ही कह रही हैं। मैं चुप रहती, वो हमारा दिल दुखाती रहती हैं। आप ये भी तो देखिए, उसे अम्मी की इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। वो कभी भी उसे बुरा कहने ही नहीं देती थी। सदफ को और रोना आता था। तुम अपना दिल छोटा नहीं करो, हम उन्हें जानते हैं। बुरा भला कहने और लड़ने से कुछ भी हासिल नहीं है। तुम अपने काम में मसरूफ़ रहा करो। उन्होंने अपने गले से लगाकर उसे समझाया। शौहर की मौत के बाद वो बिल्कुल ही तन्हा पड़ गई थी, मगर सदफ को उन्होंने कैसे संभाला ये तो सिर्फ वही जानती थी। शुरू से ही उनकी कोशिश थी कि उसे बाप की कमी महसूस ना हो। क्या बात है, आजकल कोई आर्टिकल नहीं लिखा मैगज़ीन के लिए? पता है मैं कितने शौक से पढ़ती हूँ सदफ ज़ुबैर को। हुस्ना बेगम शोखी से बोली ताकि उसका दिल बहल जाए। वो अभी भी सू सू कर रही थी। अम्मी, आप बात घुमाने की हर दफ़ा कोशिश करती हैं, मेरी कभी भी नहीं सुनती हैं। वो नाराज़गी से बोली और दूर हटकर बैठ गई। जिन बातों से कुछ हासिल नहीं है उन पर अपना दिल जलाना फजूल है। उन्होंने सदफ का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। प्यार भरी मुस्कुराहट लिए उसके माथे पर झूलती नन्ही नन्ही लटों को सवार कर कान के पीछे किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब्बू की कमी तो हमेशा महसूस होती थी। अकेले में वो रोती रहती थी। इधर आतिफ की अम्मी का फ़ोन आया था। अगले 10 दिन तक उनके आने का कोई मौका नहीं था। आतिफ के 2 जगह इंटरव्यू थे। वो उसकी तैयारी में लगा हुआ था। ऊपर से ज़ोहिर ने ट्यूशन का कह दिया था। मगर जॉब जब तक नहीं मिलती ये भी कोई बुरी बात नहीं थी। रात में 8 बजे वो पढ़ाने जाता था। दोनों बच्चे 9th में थे। ट्यूशन पढ़ाने का उसे कुछ ख़ास तजुर्बा नहीं था, मगर फिर भी उसने कोशिश कर ली थी। आज भी जब पढ़ाने आया तो उवैस अपने सेल में गेम खेलने लगा। अब अगर आपने मैथ करना शुरू नहीं किया तो मैं आपका सेल ले लूँगा और आपके पापा से शिकायत लगाऊँगा। आतिफ ने कड़े तेवरों के साथ उसे वार्निंग दी। उसने सेल अपनी जेब में रख लिया। दरवाजे पर नॉक हुआ। आतिफ की निगाह उठी। ग्रीन आंचल हवा से लहराकर झलक दिखा गया। फूफू होंगी, सर के लिए चाय लाई होंगी। उवैस उठा। ट्रे में चाय के साथ बिस्किट भी थे। उवैस, अपने सर से पूछो कुछ और तो नहीं चाहिए। बारीक सी जनाना आवाज़ पर आतिफ चौंका। उसने उवैस को इशारे से मना किया। फूफो, कुछ नहीं चाहिए। उसने हाँक लगाई। आतिफ उन दोनों को 1.5-2 घंटे पढ़ाकर चला जाता था। उसका दिमाग जॉब की तरफ ही उलझा हुआ था। वो अपने ख्यालों में गुम बच्चों को पढ़ाकर जा रहा था तो बाहर से अंदर आती सदफ से उसका ज़ोरदार टक्कर हो गई। उसके सारे पेपर्स गिरकर बिखर गए। ओह सॉरी। आतिफ शर्मिंदगी से उसके पेपर्स उठाने लगा। लाउंज से सबा, ताई की बेटी, ये सारा नज़ारा देख रही थी। उसके तो तन बदन में आग लग गई थी उसे यूँ पेपर उठाकर देखते हुए। छोड़िए, सारे पेपर्स मिला दिए, नंबरिंग भी नहीं की थी। कितना मुश्किल होगा मुझे तरतीब देना। उसने गुस्से और झल्लाहट से आतिफ के हाथ से पेपर लिए। वो शर्मिंदा सा हो गया। ब्लू पैंट और ब्लू शर्ट में डिसेंट लग रहा था। उसकी निगाहें सदफ पर जम गई। रेड कलर के प्रिंटेड लॉन के कपड़े में उसकी चंपाई रंगत चमक रही थी।
ایک دفعہ بھی اس نے بھولے سے بھی نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ صبا سے جب برداشت نہیں ہوا تو وہ وہیں آ گئی۔ تب تک صدف پیپر جما چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بھی تائی سے کم نہیں ہے، بات بنانا اسے بھی خوب آتا ہے۔ عاطف بوکھلا گیا۔ اس نے نگاہوں کا رخ بدلا۔ محترمہ، میں نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ وہ صفائی دینے لگا، مگر صدف غصے سے ہنکار کر تیزی سے ہوا کے جھونکے کی طرح پاس سے گزر گئی۔ ارے آپ کیوں اتنا شرمندہ ہوتے ہیں؟ غلطی اس کی تھی، اسے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ صبا اسے دیکھ کر خوامخواہ شرمنے لگی تھی۔ عاطف نے غور سے اس کو دیکھا، سمجھ گیا تھا کہ گرین آنچل والی یہی تھی، مگر اس کا ذہن صدف میں الجھ گیا۔ جی نہیں، میری غلطی تھی۔ صبا کے چہرے سے اسے کچھ اور ہی رنگ چھلکتے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ پھر رکا نہیں، چلا گیا۔ حمزہ کب سے کچن میں گھسا آملیٹ بنا رہا تھا۔ بھوک تو عاطف کو بھی لگ رہی تھی۔ فریج میں جتنے بھی کباب امی بنا کر رکھ گئی تھی وہ بھی ختم تھے۔ بازار سے لا کر کھانا عاطف کو پسند نہیں تھا۔ حمزہ ٹرے سجا کر اس کے سامنے بیٹھا اور ٹی وی آن کر لیا۔ ایک آملیٹ میرے لیے بھی بنا دیتے یار۔ عاطف کی تو اسے دیکھ کر ہی بھوک چمک اٹھی۔ اتنی مشکل سے بنا ہے، آپ خود بنائیے۔ وہ ٹیبل پر رکھ کر کھانے لگا۔ عاطف نے اسے گھورا۔ کھانے کے معاملے میں تو وہ ذرا بھی لاپرواہی نہیں برتتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کچن میں گھسا۔ پراٹھا تو بنا ہی لیتا تھا۔ وہ بنانے لگا۔ امی، میں نے اسے خود انس سویز کے سر سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں قریب گئی تو فوراً اندر چلی گئی۔ صبا کے دل پر تو سانپ لوٹ رہے تھے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر اسے کبھی یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ جو چیز وہ پسند کرے اسے صدف کے آس پاس بھی دیکھے۔ لیتی ہوں خبر۔ اس دن بھی بیٹھی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تائی امی کو تو خود موقع چاہیے ہوتا تھا صدف کے پیچھے پڑنے کا، کیونکہ صدف تھی بھی خوبصورت۔ انہیں اپنی بیٹی کے آگے اس کی خوبصورتی جلن سے بھر دیتی تھی۔ جب بھی کوئی رشتے کے لیے آتا صدف کو پسند کر لیتا تھا۔ بیٹی کو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے کورس کروائے جا رہے ہیں اور اس کی آڑ میں وہ نہ جانے کیا گل کھلا رہی ہے۔ تن فن کرتی دیورانی کے سر پر موجود تھی۔ بھابھی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ حیرت سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ بیان کر رہی ہوں۔ ان کی نگاہوں میں حقارت، نفرت اور قہر اتنا تھا کہ حسنہ بیگم کو اس کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میری صدف ایسی نہیں ہے۔ حسنہ بیگم تو احساس شرمندگی اور غم کے بوجھ سے رواسی ہو گئی۔ کان ان کے سائیں سائیں کرنے لگے۔ ایسا تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی ان کی بیٹی کوئی ایسی حرکت کرے۔ میں بھی یہی کہتی تھی۔ گھر آئے بچوں کے ٹیوٹر سے عشق بازی چل رہی ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر دوسرا ہاتھ پشت پر ٹکائے بنا ڈر خوف کے بول رہی تھی۔ انہیں الزام لگاتے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ صدف کے اندر بڑھتے قدم رک گئے۔ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھو، ورنہ مجھے دوسرا بندوبست کرنا پڑے گا۔ میری بھی جوان بچی ہے، اس پر کتنا غلط اثر پڑے گا۔ اور تو اور صبا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صدف کو اس سے باتیں کرتے ہوئے۔ صدف کو جھرجھری آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ یہ فضول بات کا ہنگامہ ضرور ہوگا۔ صبا کی تو سوچ ہی گھٹیا تھی۔ وہ اسے خود منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ سمجھا دینا اسے، ورنہ میں بھول جاؤں گی کون ہو تم اور تمہاری بیٹی۔ کڑے تیوروں کے ساتھ وہ وارننگ دیتی چلی گئی تھی۔ صدف فوراً ہی پیچھے ہوئی تھی۔ شکر تھا انہوں نے نہیں دیکھا۔ وہ اندر آئی۔ امی رونے میں مشغول تھی۔ آپ نے یقین کر لیا میں ایسی ہوں گی؟ اور امی، آپ کی بیٹی یہ حرکت کبھی نہیں کرے گی۔ آپ کیوں روتی ہیں؟ اس نے اپنی کو سینے سے لگا لیا۔ صدف، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ مجھے بھابھی کی باتوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ بتا، تو نے بچوں کے ٹیوٹر سے بات کی تھی؟ وہ جیسے اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی بیٹی تو اتنے صاف ستھرے سوچ کی ہے۔ وہ تو کبھی ان باتوں میں پڑھ کر اپنا وقت برباد نہیں کرے گی۔ صدف نے جواب میں انہیں سب کچھ بتایا کہ کیسے عاطف سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ تو وہ غم سے اس کی پریشانی پر سلوٹیں پڑ گئی۔ شروع سے اس نے امی کو ڈرتے اور دبتے دیکھا تھا۔ کبھی بھی کسی نے ان دونوں کی سائیڈ ہی نہیں لی تھی، اور تایا ابو نے تو گھر میں ہونے والی کسی بھی بات سے سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ تو مہینے کے پہلے ہفتے میں امی کے ہاتھ میں خرچے کے پیسے رکھ دیتے تھے، مگر امی کی کبھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے پوچھے ان کے شوہر کا بزنس کیا ہے۔ کبھی انہوں نے ہوا ہی نہیں لگنے دی تھی۔ میری بچی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے صدف کو سینے سے لگا لیا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے۔ جٹھانی کی آنکھوں میں جو نفرت دیکھی تھی وہ اور ڈر گئی تھی، کیونکہ انہیں صدف کا آگے پڑھنا کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔
ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے کورس پہ ہزاروں کی فیس بھری گئی تھی۔ یار تو نے مجھے کہاں پھنسا دیا، بڑے عجیب لوگ ہیں۔ عاطف نے اس دن کا تمام قصہ دوست کو سنانے کے بعد صاف کہہ دیا تھا کہ وہ پڑھانے نہیں جائے گا۔ یار 1 مہینے کی بات ہے، برداشت کر لے پھر چھوڑ دینا۔ ظہیر نے کولڈ ڈرنک کا گلاس اسے تھمایا تھا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ عاطف کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ یار معاف کر دے مجھے، عاطف نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر جوڑے۔ یار عاطف، یہ مہینہ تو گزار، پھر میں خود کچھ کرتا ہوں۔ سنیے، سنبھالیے اسے، روٹیاں بنانی ہیں، کیسے کروں میں یہ سب کام؟ افرا 1 سال کے دیبا کو اٹھائے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بیتے دنوں ہی وہ آئی تھی، اس کا تو آنے کا موڈ ہی نہیں تھا، لیکن بچوں کی خاطر آ گئی تھی۔ امی کو دے دو، میں یہاں بزی ہوں۔ ظہیر کو عاطف کے سامنے افرا کا ناگوار لہجہ دکھی کر گیا۔ ارے لائیے بھابھی، مجھے دیجیے۔ عاطف نے فوراً ہی بات کو سنبھالا، ننھی دیبا کو تپاک سے لے لیا۔ افرا ظہیر کو گھورتی ہوئی چلی گئی۔ دیکھی تو نے اس کی حرکت، جب کچھ کام کرے گی بچے کا بہانہ بنائے گی یا فضول کے نخرے دکھاتی ہے۔ وہ ناراض سا ہو گیا تھا۔ عاطف دیبا کے ساتھ لگ گیا تھا جو کلکاریاں مار رہی تھی۔ بیوی ہے، اٹکھیلیاں کرے یا نخرے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میرے سر پر بیٹھ جائے گی، میں بھی سیدھا کر کے رکھتا ہوں۔ بس رہنے دے، سیدھا کر کے رکھتا ہوں، جب بھی الگ گھر کی رٹ لگا رکھی ہوئی ہے۔ ہوتی اگر میری بیوی عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ اسے ظہیر پر اسی بات پر غصہ بھی آتا تھا۔ وہ افرا کے رونے دھونے پر ڈر جاتا تھا، پھر بچوں کی وجہ سے نرمی دکھاتا تھا۔ ہاں دیکھ لوں گا کتنا سیدھا کر کے رکھتا ہے اپنی بیوی کو، ظہیر تنک کر چڑھ کر بولا۔ عاطف نے زوردار قہقہا لگایا۔ ظہیر نے غصے سے گھورنا شروع کر دیا۔ خبیث آدمی، ابھی تک کنوارا پھر رہا ہے، جب بھی دانت نکل رہے ہیں۔ یہ بتا آنٹی کا کب تک آنے کا ارادہ ہے؟ اس نے خود ہی پھر ٹاپک چینج کر دیا۔ کل بھی کال کی تھی، کہنے لگی اگلے ہفتے تک آ جائیں گی۔ رامین باجی نے آنے دیا؟ لگتا ہے وہ اپنی بیٹی کی سالگرہ کر کے بھیجیں گی۔ وہ مذاق اڑانے لگا۔ مجھے بھی لگتا ہے آپ ہی سے میری اچھی خاصی لڑائی ہوئی، اوپر سے فیدا کا آنے کا موڈ نہیں ہو رہا ہے، اس نے جھنجھلا کر بتایا۔ روز کال کر کے تھک گیا تھا، گھر تو پورا الٹا یہ ہو گیا ہے۔ اسے خبر تھی امی جب بھی آئیں گی دونوں بھائیوں کی خوب خبر لیں گی۔ پورا گھر کباڑ خانہ کر کے رکھا ہوا تھا، کوئی چیز جگہ پر نہیں تھی۔ ابھی رمضان آنے میں 3 ماہ تھے، مگر مہک بھابھی لسٹ ایسے بنانے بیٹھی تھی جیسے اگلے ہفتے ہی ہوں۔ صدف نے اپنے لیے چائے بنائی، کپ میں اڑیلنے لگی تو انہوں نے مخاطب کر لیا، صدف 1 کپ انس اور اویس کے ٹیچر کو بھی بھجوا دینا۔ وہ پین اور ڈائری لے کر جانے کیا لکھنے میں مصروف تھی۔ صدف نے ناگواری سے گھونٹ بھرا۔ وہ اس دن کا ہنگامہ کب بھولی تھی، مگر چائے نکالی، سوچا کہ انس کو آواز لے لے گی۔ ٹرے میں کپ لیے وہ کوریڈور سے گزر کر جا رہی تھی۔ تائی امی کی جانچتی انوبھوی نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی وہ انس کو پکار رہی تھی، مگر قسمت خراب، عاطف خود آ گیا۔ صدف کا چہرہ حواس باختہ ہو گیا۔ لائیے مجھے دے دیں، اور ہاں سنیے، آئندہ چائے کا تعلق نہیں کیجیے گا، میں چائے کم پیتا ہوں۔ عاطف کی شوق اور دلچسپ نگاہیں کاٹن کے بلیک شلوار قمیض پہنے صدف پر تھی۔ کھنیری پلکوں کی جھالک خوف سے لرج رہی تھی۔ اگر تائی امی یا صبا نے دیکھ لیا تو پھر فضول کی باتیں ہوں گی۔ وہ وحشت زدہ سی ہو کر بھاگنے لگی، مگر اس کا ہاتھ چائے کی ٹرے پر ایسے لگا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ ماحول خراب ہو گیا، عاطف بھی گھبرا گیا۔ اوئے امی، گرم گرم چائے صدف کے نازک نرم سرخی سفید پیروں پر گری تو وہ چیخ ہی پڑی۔ اوہ سوری، یہ کیا ہو گیا؟ عاطف کو ایسے لگا اسی کی نظر لگ گئی۔ وہ نیچے بیٹھا، صدف کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ عاطف نے اس کے پاؤں کو چھوا۔ نہیں پلیز، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، اور پھر اسی وقت تائی امی کی موجودگی، اس کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ عاطف بھی پریشان سا کھڑا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئی۔ اصل میں آنٹی، ان کے پاؤں پر چائے گر گئی۔ وہ صفائی دینے لگا مگر گڑبڑایا، سٹ پٹایا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ دیکھو برخوردار، جو تم یہاں کر رہے ہو یہ سب نہیں چلے گا۔ تائی امی نے دانت پیس کر اس پر طنزیہ نگاہ ڈالی۔ صدف فوراً کھڑی ہو گئی، اسے خود اپنی شامت آتی ہوئی نظر آنے لگی۔
आ जाए दानिश, कहती हूँ तुम्हारी बात। खुल्लम खुल्ला तुम यहाँ लड़कियों पर डोरे डालने आते हो, और ये तो रहती ही है मौके की तलाश में। वो उसकी तौहीन कर सकती थी, वो तेज़ लहजे में कर रही थी। आतिफ तो गुस्से से खौलने लगा। उसने मुट्ठियाँ भींच ली। उसके किरदार पर कोई उंगली उठाए ये तो वो गवारा नहीं कर सकता था। देखिए आंटी, आप ज्यादती कर रही हैं। ना मैं ऐसा हूँ, ना इन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है। सदफ की हालत पर भी उसे तरस आने लगा। वो अपने पाँव की तकलीफ भूलकर भल भल आंसू बहाने लगी। मगर ताई अम्मी को तो जैसे मुंह में आता बोलने से बाज नहीं आती थी। मेरी आंखों के सामने इतना कुछ और कहते हो ऐसा नहीं हूँ। वो दोनों हाथ पीठ पर टिकाए आंखें निकालने लगी। कुछ ही लम्हों में घर के सारे लोग जमा हो गए। आतिफ तो ऐसी बेइज्जती किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे ताई अम्मी की ऐसे सोच पर इतना अफसोस हुआ कि वो धप धप करता जाने लगा। हमारी आंखों में धूल झोंक कर दोनों इश्क की पतंगे लड़ा रहे थे। बस आंटी, बहुत हो गया। आप बड़ी हैं, मैं लिहाज कर रहा हूँ। वो भिन्ना कर एड़ियों के बल घूमा। अरे जा जा, आया बड़ा लिहाज करने वाला। वो तो और ही बदसूरत रवैये में आ गई। सबा ने उनके हाथ नीचे किए। उसे आतिफ के जाने का अफसोस होने लगा। वो चुपके चुपके उसे देखती थी, चाहने भी लगी थी, मगर अभी उसकी ये मोहब्बत आतिफ पर जाहिर ही कब हुई थी जो उसकी माँ ने छीन ली थी। अम्मी, कभी कभी आप वाकई ज्यादती कर जाती हैं। सबा खुद अफसोस से लब भींच कर अंदर चली गई। सब हैरान से उसे देखते रह गए। सबा ने आज पहली बार उन्हें ऐसा कहा था। अगर अब मुझसे कुछ कहा, सच कह रहा हूँ, तुझे जान से मार दूंगा। आतिफ का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। जोहिर उसे मना कर तंग आ गया था। जोहिर ने सॉरी का फ़ोन भी लैंडलाइन पर आया क्योंकि आतिफ अपना सेल ऑफ किए बैठा था। अच्छी मेरी बेइज्जती करवाई है, वो भी किसी लड़की की वजह से। यार, पता नहीं आंटी क्या क्या बोल रही थी, और वो बुरी तरह कांप रही थी। आतिफ को सदफ की फिक्र हो रही थी। एक तो पाँव भी उसका जल गया था, उस पर फजूल के इल्ज़ामात। दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ था। आतिफ ने तो तसव्वुर भी नहीं किया था इतनी बुरी सोच की वो हो सकती थी। शिद्दत गम से पसीना पसीना हो रहा था। अच्छा, अब गुस्सा थूक, मेरे साथ चल, बाहर डिनर करते हैं। जोहिर ने उसका गुस्सा ठंडा करना चाहा। इस वक्त तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एक हफ्ते तक अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? उसने जोहिर का बाजू पकड़ा और गेट से बाहर करने लगा। अरे आतिफ सुन तो, वो बोलता ही रह गया और उसने घर से गेट बंद कर दिया। हुआ क्या है जो इतना भिन्ना रहे हैं? हमजा को समझ नहीं आ रहा था। वो अम्मी से फ़ोन पर बात करते फ्री हुआ तो पूछा। कुछ नहीं, ये बताओ अम्मी अगले हफ्ते तक आ रही हैं या नहीं? वो खासा बेजार और झुंझलाया हुआ था। जब से आया था गुस्से से बुरा हाल था। सोहिर की भी अच्छी खासी दुर्गत बना दी थी। वो बेचारा उल्टा माफ़िया मांग रहा था। कह तो रही हैं आने के लिए। वो उसका जायज़ा लेने लगा। अच्छा यार, एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द है। वो माथे को हाथ से दबाने लगा। हमजा को अंदाज़ा हो रहा था उसके सर में वाकई दर्द है। खामोशी से चाय बनाकर दे दी और अपने रूम में चला गया। आतिफ की निगाहों में तो सदफ का सरापा घूमे जा रहा था। कितनी डरी सहमी वहशतज़दा सी वो अपनी ताई अम्मी को देख रही थी। उसने अपने पैरों की भी परवाह नहीं की थी। कैसे लोग हैं, एक मासूम और यतीम लड़की पर इतना जुल्म कर रहे हैं। उसे अनस ने बताया हुआ था उनके घर में उसके पापा की कज़िन भी रहती है। अक्सर उसे आवाज़ें भी तो आती थी ताई अम्मी के चीखने की। उसे खासा नागवार ही गुजरता था। सोहिर की कॉल आई तो वो अच्छा खासा चौंक गया। एक तो वो पहले से ही तपा हुआ था, ऊपर से उसकी कॉल ना चाहते हुए भी रिसीव कर ली। अब क्या बकवास करनी है, वो तड़खड़ कर बोला। यार, वो बॉस के घर में ज़बरदस्त हंगामा हो गया है। उनकी अम्मी उस लड़की को रखने को तैयार नहीं है। ज़ोहीर घबराया हुआ परेशान भी लग रहा था। आतिफ के माथे पर बल पड़ गए। ये मुझे क्यों बता रहे हो और मैं क्या करूं? खबरदार जो मुझसे उस लड़की के बारे में बात की तो वो उसे रखें या बाहर निकाले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये कहकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। एक तो काम नहीं, ऊपर से बेसर पैर के बखेड़े शुरू हो गए थे। तुम क्या करती हो, अकल से काम लो। ताया अब्बू उन पर भड़क रहे थे, मगर उन्होंने तो जैसे तय कर लिया था सदफ को वो अब एक दिन भी उस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं अकल से काम कर रही हूँ, रुखसत करती हूँ मैं इसे उसी लड़के के साथ। वो गुस्से से दांत पीस रही थी। तानिश ने भी बात कर ली थी उन्होंने कि आतिफ से वो उसका निकाह पढ़वा दे। जल्द से जल्द वो उसे चलता करना चाहती थी। हुस्ना बेगम की तो इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपने बेटी के हक में कुछ कहें।
وہ تو اپنی بیٹی کی بدنصیبی پر روئی جا رہی تھی۔ صدف نے رو رو کر اپنی جان آدھی کر لی تھی۔ اتنی سی بات کا اتنا ہنگامہ کریں گی وہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بن باپ کی بچی ہے، تم یہ بھی تو سوچو۔ تایا ابو کو تو یہ فکر ستانے لگی کہ دلی کے شیئرز صدف کے نام تھے۔ کچھ تو نرم لہجہ وہ بھتیجی کے لیے رکھتے تھے۔ یہی بات تائی امی کو گوارا نہیں تھی کہ ان کے شوہر بھتیجی کے نخرے برداشت کریں۔ پوچھتی ہوں دانش سے کہ اس نے اس لڑکے سے بات کی یا نہیں، کہتے ہوئے وہ روم سے نکلی۔ دانش اسی وقت باہر سے آ کر بیٹھے تھے اور انس اویس سے پڑھائی کا پوچھ رہے تھے۔ عاطف کے جانے سے دونوں ہی ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ دانش کب آئے گا وہ لڑکا؟ امی کچھ دن تک آپ آرام سے تو بیٹھیے، مجھے بات ہی تک پہنچنے دیں۔ دانش کو بھی صدف کے ساتھ اتنا سخت برتاؤ رکھنے پر افسوس ہوتا تھا، مگر اپنی ماں کے آگے بولنے کی ان کی کبھی ہمت نہیں پڑی تھی۔ بس رہنے دو، میں نے کہہ دیا ہے مجھے کل اس لڑکے کا پتہ چاہیے، ورنہ میں کسی بھی لڑکے سے اس کا نکاح کر دوں گی۔ امی ہو کیا گیا ہے؟ دانش ذرا تیز لہجے میں بولے۔ ادھر صبا کو افسوس اور ملال ہو رہا تھا کہ عاطف کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی۔ حسد اور جلن میں اس نے اپنا خود کا نقصان کیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ بلاؤ اس لڑکے کو، لے جائے وہ اس گناہ کی پوٹلی کو۔ ہاتھ نہ جا کر آنکھوں میں شعلے لیے تنزیہ اور کاٹدار نگاہوں سے انہوں نے غصہ کرتے ہوئے حسنہ بیگم کو دیکھا۔ دانش تو شرمندہ ہو گئے، وہ تو پھر بھی اپنی چچی اور صدف کا خیال رکھتے تھے، اتنے سنگ دل اور بے حس نہیں تھے، مگر ان کی ماں کو ہمیشہ اپنی دیورانی اور بھتیجی سے نفرت ہی رہی۔ دانش ظہیر سے بات کر چکے تھے، مگر عاطف کسی بھی طرح مان ہی نہیں رہا تھا، اور اب اس کا بہترین حل یہی تھا کہ وہ خود عاطف سے بات کرے۔ اس کے وہ عاطف کے گھر پہنچ گئے۔ وہ حیرت اور صدمے سے بھرا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ پلیز عاطف، یہ میری ریکویسٹ ہے، دیکھو میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا ہے۔ سر آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو ناممکن ہے، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا۔ اس نے دو ٹوک کہا۔ وہ امی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لے؟ اور ابھی تو اس کی جاب بھی کوئی نہیں تھی، وہ بے خبری میں ماری جائے گی۔ پلیز تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ دانش نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ریکویسٹ کی۔ عاطف لب بھینچ کر رہ گئے، خاموش بیٹھے ظہیر کو گھورنے لگا۔ اس لمحے ایسا فیصلہ اور اچانک فیصلے پر اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ حالات ایسے ہو جائیں گے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو تھام کر رہ گیا۔ آپ مجھے شرمندہ نہیں کریں سر، یا مان لو ورنہ اس لڑکی کے ساتھ میری ماں بہت برا کرے گی۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکی ایسی نہیں ہے، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ میری امی یہاں نہیں ہیں، پھر میرے ساتھ جاب کا بھی مسئلہ ہے۔ نگاہ چرا کر وہ ٹالنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ دل تو اس کا بے چین ہو گیا تھا۔ کسی بے گناہ اور معصوم لڑکی کے ساتھ برا ہو اور وجہ بھی وہ خود ہو تو یہ تو ٹھیک نہیں۔ اگر وہ شادی کے لیے راضی ہوتا ہے تو سب یہی سمجھیں گے کہ وہ انٹرسٹڈ تھا۔ سر آپ اطمینان رکھیے، ظہیر نے انہیں تسلی دی۔ وہ چپ ہو گئے تھے۔ عاطف کشمکش کا شکار تھا، وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ تمہارا یہ نیک عمل کیا پتہ تمہارے کسی کام آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ظہیر اسے مسلسل سمجھا رہا تھا تاکہ کسی طرح تو وہ اپنا فیصلہ بدلے۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ عاطف تو اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ رات عاطف نے امی سے بات کی تھی اور انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی رضامندی دے دی تھی۔ وہ تو حیران رہ گیا، جب آنٹی نے بھی رضامندی دے دی ہے تو کیوں الجھ رہا ہے؟ جواب دے، جا جو تیرا دل کرے وہ کر، مجھے الجھن میں پھنسا دیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے ظہیر کو غصے سے دیکھا، وہ تو مسکرانے لگا، فوراً ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ عاطف اتنی جلدی مان جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ امی کے سامنے ہی وہ نکاح کرنا چاہ رہا تھا، مگر تائی امی نے تو جیسے ٹھانی ہوئی تھی صدف کو ایک لمحہ برداشت نہیں کرنا ہے۔ ظہیر اور افرا ہی اس کی طرف سے شرکت کر رہے تھے۔ حمزہ نے تو خوشی میں اس کا کمرہ تک سجانے کا سوچا، مگر عاطف کے تیور ایسے تھے کہ وہ یہ ذرا پسند نہیں کرے گا۔ نکاح کب ہوا، کب سائن کیے، کب رخصتی ہوئی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ صدف کے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حسنہ بیگم بھی اسے گلے لگا کر خوب روئی تھی۔ عاطف پر تو اسے غصہ تھا جو اس کی بربادی کا سبب بنا تھا۔ رخصت ہو کر وہ اس کے گھر آ گئی تھی۔ کیا ہوگا اس اچانک ہوئی شادی کا انجام، دیکھنا نہ بھولیں اگلا بھاگ۔ اگر آپ کو ہماری یہ محبت بھری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا چھوٹا سا ساتھ ہمیں اور خوبصورت کہانیاں لکھنے کا حوصلہ دے گا۔